السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ کے درس میں الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت جو درس بخاری چل رہا ہے، اس میں ہم نے مکمل طور پر 16ویں حدیث پڑھی اور اس کا ترجمہ بھی دیکھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی مختصراً تشریح میں نے بیان کی۔ اب اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر جو حدیث لائے ہیں، وہ حدیث 17 نمبر کی حدیث کچھ اس طرح لائے ہیں۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد اللہ بن جبیر قال سمعت انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ الایمان حب الانصار و آیۃ النفاق بغض الانصار۔ اور امام بخاری کہہ رہے ہیں ہم سے اس حدیث کو ابو الولید نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے بیان کیا، انہی عبداللہ بن جبیر نے خبر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انس بن مالک سے اس حدیث کو سنا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا انصار سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے اور انصار سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی ہے۔ یا رب، محبت کا سلسلہ اوپر سے آ رہا ہے، اللہ کی محبت اور اسی طرح اللہ کے لیے بندوں سے محبت، ان چیزوں کو لانے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ خاص ایک گروہ کو لائے ہیں کہ ان سے محبت ایمان کی دلیل ہے۔ جو ایمان والا ہوگا وہ انصار سے ضرور محبت کرے گا، جس کے اندر نفاق ہے وہی دراصل انصار سے بغض رکھے گا۔ اب ذرا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ انصار کون ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پر بھی دراصل مرجیہ کی تردید ہی میں یہ حدیث بھی لائے ہیں کہ ایمان خالی کافی نہیں ہے بلکہ عمل بھی ایمان کے اندر ہے۔ اب اس روایت کو نقل کیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے جو سلسلہ آ رہا ہے مرجیہ کی تردید۔ اچھا یہ جان لیجیے انصار اہل مدینہ کا لقب ہے، جو انہی مکے سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی امداد اور ان کی اعانت جو انہوں نے کی، اس کے صلے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کیا کیا تھا، یہ لقب دیا تھا۔ یہ کوئی آج حاصل نہیں کر سکتا، کوئی آج انصار نہیں بن سکتا۔ بہت سے لوگوں نے اسلامی اصطلاحی ناموں کو جو اسلام نے خاص طور پر دیا تھا آج کے کاموں پر فٹ کرنے لگے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے کیا کر دیا، ایک محلہ چھوڑ کے دوسرا محلہ جاتے ہیں، تو جس محلے سے یہ گئے رائپیٹا سے وینس کو، تو جانے والے مہاجر بن گئے، وینس والے انصار بن گئے۔ یاد رکھیے یہ بات غلط ہے۔ یہ انصار کا لقب خاص طور پر عطا ہوا ہے، اور انصار اگر ہم کہیں گے تو صرف وہی مدینے والے مراد ہیں جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب مکے سے ہجرت کر کے آئے تو جو انصار رہے، جو مدد کی، وہی لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ بعد میں کوئی کیا ہے دین کی مدد کرنے والا لفظ انصار سے خطاب نہیں ہوگا اس کو۔ یہ دراصل بہت بڑی خیانت ہے، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ادھر سے ادھر کیا ہے نکل جائیں اور ایک محلے سے دوسرا محلہ ایک سفر کر لیں تو مہاجر کا لقب بھی مل جاتا ہے، انصار کا لقب بھی مل جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو یہ خاص طور پر جو لقب دیا گیا یہ اعانت اور مدد کے صلے میں دیا گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مدینہ آ گئی، تو اس وقت مدینہ کے مسلمانوں نے جس طرح آپ کی مدد کی اور آپ کے صحابہ کی مدد کی، تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اتنا بڑا کارنامہ تھا یہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول بھی کیا گیا اور قیامت تک کے مسلمانوں میں اس کا ذکر رکھ دیا اور ایک معزز نام عطا کیا جو کہ انصار کہلاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نازک ترین وقت میں اہل مدینہ اسلام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے، اپنے جائیداد اپنے مال کو تقسیم کرنے پہ تیار ہو گئے، بلکہ تقسیم نے بلکہ لٹا دیا، اور ایسی مدد کی ایک صحابی نے بھی جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ اسی واسطے جہاں جہاں ذکر مہاجرین کا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے انصار کا بھی کیا ہے، جیسا کہ فرمایا مہاجرین و انصار کے بارے میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، جنہوں نے پناہ دی اور امداد کی وہی ہیں جو اصل میں کیا ہیں؟ مومن ہیں، حق پر، حقیقی مومن وہی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب ملا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ انصار کے مناقب اور فضائل میں اور بھی بہت سی احادیث مروی ہیں، جس کے اندر بہت سے احادیث خود علامہ ابن حجر عسقلانی بھی اپنی کتاب شرح بخاری کے اندر لائے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے انصار کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت بخشی، ویسے ان کے لیے خاص طور پر محبت رکھنے کا بھی حکم دیا اور ہمارے لیے ایمان کی نشانی بنا دیا۔ انصار کے فضائل کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں جو فرمایا، تاکہ انصار کے اندر وہ کیفیت، وہ سرور، وہ خوشی محسوس ہو۔ بخاری کے اندر یہ روایت بھی ہے کہ لولا الہجرہ، اگر میں ہجرت کر کے نہ آیا ہوتا تو میں بھی کیا ہے، انصار کے اندر کا ایک شخص ہوتا۔ اگر ہجرت نہ کی ہوتی تو میں اپنا شمار انصار ہی میں سے کراتا۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں انصار میں سے رہوں۔ اور اسی طرح انصار کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگ ایمان والے بڑھتے جائیں گے میرے بعد، لیکن انصار گھٹتے جائیں گے۔ تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ جو انصاری صحابی ہیں وہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو گئے۔ آگے چل کر کوئی اسلام کی مدد کرنے والا انصار اصطلاحی نہیں بنے گا ہرگز بھی۔ اس لیے فرمایا کہ لوگ آگے بڑھیں گے، ایمان والے آگے بڑھیں گے، مومن آگے بڑھیں گے، لیکن انصار دراصل گھٹیں گے، وہ گھٹتے جائیں گے۔ تو یہ قیامت تک کے لیے ان کے سلسلے میں یہ فضیلت ہے، اور یہ ان کی محبت کو رکھنا ایمان کی نشانی اور ان سے بغض رکھنا نفاق کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو یاد رکھیے، آج جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، جو صحابہ کے سلسلے میں ایسی رائے رکھتے ہیں جو ان کے شان کے منافی ہے، تو یاد رکھیے اپنا ٹھکانہ، اپنا ایمان کہاں ہے سمجھ لیجئے، منافقین میں سے شمار ہوں گے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سب لوگ ایک راستے پہ چلیں اور انصار دوسرے راستے پہ چلیں تو میں انصار ہی کے راستے کو اختیار کروں گا۔ انصار سے مجھے جو محبت ہے، لوگ ایک وادی میں چلیں اور انصار ایک دوسری وادی میں چلیں تو میں اسی وادی میں چلنا پسند کروں گا جس میں انصار چلے ہیں۔ تو یہ انصار کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اب آئیے
امام بخاری رحمہ اللہ 18ویں حدیث کہ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبد اللہ ان عبادۃ بن الصامت وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليلة عقبہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحوله عصابة من اصحابه بايعوني على الا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا اولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعنا على ذلك۔ اس حدیث کا ترجمہ باب کے تحت یوں ہے کہ ہم سے اس حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا، ان کو شعیب نے خبر دی، وہ زہری سے روایت کر رہے ہیں، انہی ابو ادریس عائذ اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، ان کو عبادہ بن صامت نے، جو بدر کی لڑائی میں بھی شریک رہے، بدری صحابی ہیں، اور لیلۃ العقبہ یعنی اس رات جو بیعت عقبہ کی گھاٹی میں بیعت ہوئی، اس رات میں جب اللہ کے رسول نے نقبہ مقرر کیے، سردار مقرر کیے، تو عبادہ بن صامت ان نقبہ میں سے ایک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، نہ عمدن کسی پر ناحق بہتان باندھو گے، اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے۔ جو کوئی تم میں اس عہد کو پورا کرے گا اس کا ثواب اللہ کے ذمے ہے، اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا ارتکاب کرے گا اللہ اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت، شریعت کے نفاذ کے سلسلے میں شرعی قانون کے تحت اسے سزا دی گئی تو یہ سزا اس کے لیے گناہوں کا بدلہ ہو جائے گی، اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ چھپا لیا، پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو سزا دے۔ عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ دیکھیے اب یہاں پر دراصل سب سے پہلے حدیث کی شرح اور حدیث کے درس کا خاص ایپیسوڈ ہے، اس واسطے حضرت عبادہ بن صامت کے سلسلے میں پہلے جان لیں۔ اس حدیث کے راوی عبادہ بن صامت خزرجی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے مکہ آ کر مقام عقبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے خاص طور پر بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 12 آدمیوں کو نقیب بنایا، سردار بنایا، خاص کر جا کر تبلیغ کرنے کا حکم دیا، ان 12 آدمیوں کو نائب کے طور پر مقرر کیا، ان میں سے ایک ہے، اور یہ جنگ بدر کے مجاہدین میں سے بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہی خلافت راشدہ میں سے حضرات ابو بکر و عمر، حضرت عثمان کا بھی کچھ دور دیکھا، کیونکہ 4 ہجری جو کہ حضرت عثمان کے دور خلافت کا آخری وقت ہے، آخری زمانہ ہے، اس میں 70 پر 2 سال کی عمر پا کر انتقال کیا اور رملہ میں دفن ہوئے۔
صحیح بخاری کے اندر ان سے 9 احادیث مروی ہیں، اور خاص طور پر عبادہ بن صامت انصاری ہیں، اور انصار کی وجہ تسمیہ میں نے گزشتہ کے درس میں آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب آئیے حدیث کی شرح کی طرف، کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی قانون کے تحت جب ایک مجرم کو اس کے جرم کی سزا مل جائے تو آخرت میں اس کے لیے یہ سزا کفارہ بن جاتی ہے۔ مثلاً کوئی چوری کیا اور اسلامی قانون تھا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، گویا کہ اس کی توبہ بھی ہو گئی، اگر وہ سچے دل سے توبہ بھی کر لیا اندر، تو یہ ہاتھ کا کاٹ دینا دراصل کیا ہے، اس بات کی علامت قرار دی گئی کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، قیامت میں اس کی سزا نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس طرح ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا دے، اسی طرح اللہ پر کسی نیکی کا ثواب دینا بھی ضروری نہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے لیے یہ حق بیان کیا ہے کہ ہم سزا دیں گے، نیکی کو ثواب دیں گے، اگر وہ گنہگار ہے سزا دے تو یہ اس کا عین انصاف ہے، اور گناہ کو معاف کر دے تو یہ عین رحمت ہے۔ کسی معاملے میں اللہ تبارک و تعالی ناانصافی نہیں کرتا، یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ کسی کو جہنم ڈالتا ہے تو یہ اس کا عین انصاف ہے، کسی کو جنت بھیجتا ہے یہ اس کی رحمت ہے۔ ہم لاکھ کوششیں کر لیں، ہم اپنے آپ سے، اپنے وجود سے جہنمی ہی ہیں جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو جائے۔ تو جو بھی اللہ تبارک و تعالی سزا دے گا، جب بھی دے گا، جس کے لیے بھی دے گا، وہ انصاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا تو یہ عین رحمت ہے۔ نیکی پر اگر ثواب نہ دے تو یہ اس کی شان بے نیازی ہے، اور ثواب عطا فرما دے تو عین کرم ہے۔ کسی معاملے میں ناانصاف نہیں ہے، کیونکہ ہماری کوئی نیکی ہم دعویٰ ہی نہیں کر سکتے کہ ہم نے حق جو نیکی کا ہے وہ حق ہم نے پورا کر دیا۔ جیسے اس کا حق تھا، نماز پڑھی، کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ میں نے وہ 100% ایسی نماز پڑھی جس کے اندر اللہ کو قبول کرنا ہی ہے، ثواب دینا ہی ہے، ورنہ تو اللہ نعوذ باللہ کیا ہے، نا انصاف ہوگا نا۔ کتنی بھی اچھی نماز پڑھ لو، ہزاروں کوتاہیاں ہوں گی۔ بندے کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، یہی اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کبھی سزا دیتا ہے کسی بات پر تو یہ عین انصاف ہے، اللہ ثواب دیتا ہے، جنت دیتا ہے تو یہ عین اس کی نوازش ہے، کرم ہے، رحمت ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب بغیر توبہ کے مر جائے تو اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، کیونکہ آخری میں فرمایا کہ انشاء، اللہ چاہا۔ تو معلوم ہو گیا کہ کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، کبیرہ گناہ، جیسا کہ خوارج نے اعتقادی غلطی کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا توبہ نہیں کیا تو جہنمی ہے، نہ، کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ چاہا تو معاف کرے گا۔ ایک گناہ ہے جو نہیں کرے گا، وہ شرک ہے صرف۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر آیت اتار دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے، بقیہ جتنے جو چاہیں جب چاہیں ہم معاف کریں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہے، چاہے تو ان کے ایمان کی برکت کے وجہ سے ان کو معاف کر دے، یا سزا دے کر انہیں جنت میں داخل کرے، یا نہیں معاف کر کے سیدھے جنت میں داخل کرے گنہگار کو بھی۔ مگر شرک اس سے مستثنا ہے، کیونکہ اس کا قانون بیان ہو گیا سورہ نساء کے اندر، سورہ نمبر 4، لا یغفر، تو معلوم ہو گیا اس کے لیے نہیں ہے۔ چوتھی بات جو معلوم ہوئی، وہ عام آدمی کے بارے میں قطعی طور پر جنتی یا دوزخی کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احوال پردہ غیب میں ہیں، اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حتمی طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا۔
ہاں اللہ کے رسول دے سکتے ہیں، عوام میں سے کسی نیکی کو دیکھ کر لازمی طور پر جنتی قرار دینا، یہ دراصل کیا ہے، عام لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر ایمان دل میں ہے تو محض گناہوں کے ارتکاب سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ ایمان قلبی کے لیے زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے ثبوت دینا ضروری ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے، یہ ایمان کا ثبوت ہونے کے بعد کسی عمل کا ایسا ارتکاب کیا جو کہ گناہ ہے تو اس سے انسان کافر نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اسلامی ارکان میں سے کسی رکن کا صراحتاً انکار نہ کرے، کافر نہ بنے۔ اور اس حدیث میں ایمان، اسلام، اخلاق، حقوق العباد کے بیشتر مسائل آ گئے ہیں جس کو دین و ایمان کی بنیاد کہا جا سکتا ہے، اور اس سے صاف واضح ہو گیا کہ نیکی اور بدی یقیناً ایمان کی کمی اور زیادتی پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اعمال صالحہ ایمان میں داخل ہیں۔ اور ان احادیث کی روایتوں سے امیر المؤمنین یہی مقصد، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یہی مقصد لائے ہیں کہ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے علاوہ بھی کئی گناہ اور کئی چیزیں لائے کہ تم زنا نہیں کرو گے، تم چوری نہیں کرو گے، تو اس سے دراصل یہی مراد ہے کہ ایمان سے دراصل نیک کاموں سے ایمان بڑھتا ہے اور بدی سے ایمان کم ہوتا ہے۔ تو اب آئیے اس پر تبصرہ جو خاص طور پر علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اس روایت کے سلسلے میں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لفظ عصابہ کا لفظ حدیث میں جو آیا ہے، دراصل 40 آدمی یا اس سے بڑھ کر کوئی ہوتے تو اس کے لیے آتا، یعنی اس وقت جب یہ کیفیت اور یہ بیعت ہوئی، عبادہ بن صامت جو کہہ رہے ہیں، تو اس وقت 40 آدمیوں سے اوپر یا 40 آدمیوں کے قریب لوگ تھے جس پر یہ تمام بیعت ہوئی اور یہ تمام باتوں کا اقرار ہوا، اور یہ اسلام کے اندر بیعت اسلام تھی، اور یہ سب سے پہلی بیعت تھی اس سلسلے میں، جیسے میں شرک نہیں کروں گا، زنا نہیں کروں گا، چوری نہیں کروں گا، ان الفاظ کے ساتھ یہ دراصل بیعت تھی۔ اور اس میں بیوٹی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز جو بتائی وہ شرک ہے۔ ہم نے اس بات پر بیعت کی، اس بات پر عہد کیا کہ ہم نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک۔ پھر اس کے بعد اخلاقی برائیاں، اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ یہ سب برائیاں عام تھی، لوگ عرب لوگ بچی پیدا ہونے پر شرم کے مارے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتے تھے، اور آج بھی یہ سلسلہ ہے، دفن نہیں کرتے تو جان کے حمل گرا دیتے ہیں، بے عینی معاملہ تو وہی ہوا۔ تو اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اللہ کے رسول نے اسے باقاعدہ طور پر عہد کے ساتھ لیا تھا۔ اور اسی طرح بہتان سے بھی بچنے کا حکم ہوا، کسی پر بہتان باندھنا، جھوٹ باندھنا جس کی کوئی اصل نہ ہو، بین ایدیکم و ارجلکم، یہ دراصل کیا ہے، کنایا ہے کہ ہم دراصل اپنے ہاتھوں سے اور اپنے پیروں سے گھڑ کر کوئی بھی جھوٹ نہ باندھیں گے، کا مطلب یہی ہے کہ بہتان نہیں باندھے گی۔ یہ دراصل بات کنایے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ تو اب آئیے ایک نظر دیکھ لیں، بایعونی، ہم نے بیعت کی، علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ولا تسرقوا، سرقہ کا مطلب ہے چوری کرنا، چوری نہیں کریں گے، ولا تزنوا، زنا نہیں کریں گے، ولا تقتلوا اولادکم،
اور اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، مفلسی کے ڈر سے ہو یا پالنے کے ڈر سے ہو یا لڑکی ہے اس واسطے، جو بھی ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان سے ہم بہتان لا کے باندھ کے دوسروں پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ یہ کنایا ہے ہاتھ پاؤں سے، دراصل دل سے ہی تو کرتا ہے بندہ، تو اس واسطے دراصل کیا ہے، بہتان ہی مراد ہے، لیکن ہم کوشش ہاتھ پاؤں سے بھی ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے گھڑ کے کسی پر بہتان نہیں باندھیں گے۔ اور وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، معروف کے کسی کام میں، یعنی کسی نیکی میں ہم نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نیکی ہے، کرنا ہے، قرآن نے کہا کہ نیکی ہے، کرنا ہے، کسی نیکی میں، کسی معروف میں ہم نہیں کریں گے نافرمانی۔ اور اسی بات پر، یہ ان باتوں پر، یعنی شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اولاد کو قتل نہ کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، کسی بھی معروف چیز کا انکار نہیں کریں گے۔ یہ 6 چیزیں بیان ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی اس کی پاسداری کرے گا، اس کو نبھائے گا، اس کی وفاداری کرے گا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، ضرور اجر دے گا اس کی۔ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، جو کوئی ان 6 باتوں میں سے کسی بات پر پہنچے گا، یعنی کر گزرے گا کوئی بھی نافرمانی، فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، اگر وہ دنیا میں اس کے لیے پکڑا گیا، یعنی سزا ہو گئی اس کی دنیا ہی میں، زنا کیا، شریعت نے اسے کیا ہے سزا دے دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کفارہ ہو جائے گا، وہ گناہ مٹ جائے گا، دنیا ہی میں وہ کفارہ ہو گیا اس کو۔ کہ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ، کہ پھر وہ کسی کام پر، کسی برائی پر پہنچا، یعنی کوئی برائی ان 6 میں سے کی، لیکن شریعت اسلامیہ اس کو پکڑی نہیں، اللہ اس کو چھپا دیا اس کے گناہ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِن شَاءَ عَاقَبَهُ، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے کہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے، لیکن بہرکیف سزا ہوئی تو یہ اللہ کا عین عدل ہے، اور معاف کر دے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔